الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت معزز محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج سے وہ خوبصورت سلسلہ جو ماہ ربیع الاول کی آمد کی وجہ سے ملتوی کیا گیا تھا اور تفسیر قرآن کو آج سے دوبارہ شروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ سورہ نمل کی آیات پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نمل میں اگلی آیات پڑھی جائے گی۔ آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ سے اگلی گفتگو ہوگی۔ قرآن پاک کو سمجھنا یہی قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اسے سمجھا جائے کہ یہ کلام کیوں نازل ہوا، اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں اور اللہ نے کیوں اتنی بڑی برکت اپنے نبی کو عطا کی۔ لہٰذا یہی وہ مقصد ہے جو قرآن کی اس کلاس میں جو ہمارا جمعے کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے جمعے کا وقت قرآن کی کلاس میں بدل جاتا ہے، جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب و اذہان میں قرآن کی یہ خوبصورت نغمے اللہ اتارتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا معزز فرشتوں جیسا ہے۔ کیسے پڑھنے والا؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا معزز فرشتوں کی طرح ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، اتنی برکت دی ہے، جس طرح فرشتوں کو عزتیں اور برکتیں ملتی ہیں اللہ اسی طرح اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھا کرے کہ کیا میرا قرآن کے ساتھ تعلق ہے ایسا، کیا قرآن کے ساتھ میری کوئی ایسی ترتیب ہے کہ میں قرآن کو سمجھنے کی کوئی جستجو، کوئی کوشش، کوئی جدوجہد کر رہا ہوں۔ کیا واقعی میری زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی ہے کہ جس میں صرف قرآن کے ساتھ گزارتا ہوں اور قرآن کے قریب رہتا ہوں، قرآن میرے قریب رہتا ہے؟ تو اللہ نے سعادت دی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن تو جمعہ پڑھنا ہی ہوتا ہے، تو ہم نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کے دن کی ایک کلاس عطا فرمائی۔ آپ سب بھی یہاں شامل ہو جاتے ہیں، آپ سب یہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ سب قرآن کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ ورنہ یہ کلاس یقیناً میں اپنے لیے کرتا ہوں کہ مجھے قرآن کی پہلے سمجھ آئے، میں قرآن کو سمجھوں، قرآن کی آیات میں غور کروں، میرے لیے میرا قرآن زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو برکت بڑھ جاتی ہے، آپ بھی قرآن کی محبت لے جاتے ہیں، قرآن کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ اس کی توفیق اسی طرح دیتا رہے انشاءاللہ۔ کہہ دیجیے
اللہ توفیق دے۔ سورہ نمل میں آج وہ آیات پڑھی جائیں گی جن آیات میں اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ النمل، چیونٹی، ایک چیونٹی کے نام کے اوپر پوری سورت اتاری گئی۔ ایسا کیا کارنامہ سے انجام دیا اس نے، کہ ایسی کیا اس میں خوبی تھی، یا ایسی کیا اس کے اندر خاصیت تھی کہ اللہ نے قرآن کے ایک چیپٹر کا نام ہی نمل رکھ دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک چیونٹی بظاہر ایک معمولی سی مخلوق نظر آتی ہے، حقیر سی مخلوق ہے، مطلب ہماری کسی گنتی میں نہیں آتی، اور ہم کسی جگہ چیونٹی کو سوچتے بھی نہیں۔ تو اللہ نے اسے قرآن کا ایک جز بنایا، قرآن کا ایک حصہ بنایا، قرآن کی ایک خوبصورت سورت کا نام ہی اس کے نام پہ رکھ دیا۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن میں ہم آج یہ سمجھیں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا، ایسی کیا سعادت، ایسی کیا برکت تھی جو اس خوبصورت مخلوق کو دی گئی، تو اللہ نے اسے قرآن کا جز بنا دیا۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ ترجمہ نوٹ کیجیے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور جانشین بن گئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور فرمایا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کر دی گئی ہیں۔ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلا ہوا اللہ کا ہم پہ فضل ہے۔ اس آیت میں اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کی طرح بہت بڑی عظیم سلطنت کے مالک تھے، اور آپ کا جب وصال ہو گیا تو آپ ان کے جانشین بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے تخت پہ بیٹھے، تو آپ فرما رہے ہیں اے لوگو، مجھے اللہ نے پرندوں کی بولیاں عطا کر دی ہیں، اور مجھے ہر قسم کی چیزیں بھی دے دی، یعنی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ نے نہ دی ہو۔ اور یہ پرندوں کی زبان سمجھنا یہ اللہ کا مجھ پہ احسان عظیم ہے۔ تو آپ نے اپنے اوپر اللہ کے احسان کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ جو احسان کیا گیا کہ ہر شے عطا کر دی گئی، ہر قسم کی جو بھی نعمت اللہ نے زمین پہ اتاری ہے وہ ساری کی ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک سیکھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف نظر رکھے جو اللہ نے اسے دی ہیں، ان چیزوں کی طرف نہ نظر کرے جو نہیں دی ہیں۔ ہمارا زیادہ تر ذہن اور سوچ، ہماری زیادہ تر ہماری جو اندر سے خواہشیں سوچیں ادھر ہی چلتی ہیں جو چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور بھائی وہ بھی تو دیکھو جو اللہ نے دی ہیں، جو تمہیں عطا کر دی گئی ہیں، ان کی طرف بھی تو نظر کرو۔ تو ایک بنیادی فلسفہ ہے زندگی کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت آرام رہے، سکون رہے،
اور آپ زندگی میں خوشی سے زندگی گزارتے جائیں تو ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں جو اللہ نے عطا کی ہیں آپ کو، جو اللہ نے آپ پہ مہربانی فرمائی ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اس مہربانی کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ جب آپ وہ بار بار اس کو ذہن میں رکھیں گے تو وہ چیزیں جو آپ کو نہیں دی گئیں وہ بھول جائیں گے، آپ وہ ذہن میں نہیں آئیں گی۔ تو جب آپ ہر وقت شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اس وقت زندگی میں اطمینان شروع ہوگا، آرام شروع ہوگا، زندگی کے اندر ایک سکون آئے گا کہ میرے رب نے مجھے یہ دیا ہوا ہے۔ تو اللہ توفیق دے۔ ایک تو اس میں پہلی آیت میں باقاعدہ ذکر کیا کہ مجھے نہ صرف وراثت ملی ہے بلکہ مجھے اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں، لوگوں مجھے سکھائی ہیں، بتایا لوگوں کو، بتایا خوشی سے بتایا کہ مجھے یہ نعمت اللہ نے دی۔ ہم عجیب لوگ ہیں، عجیب قسم کی ناشکری قوم ہے۔ ہم ہر اس بات کا ذکر کریں گے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی، ہم ہر اس چیز کی طرف بار بار سوچیں گے، بار بار ذہن جائے گا، بار بار دھیان جائے گا کہ یہ چیز نہیں ہے زندگی میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ ناشکرے انسان ہیں تو آپ کعبہ کے طواف میں بھی ناشکرے رہیں گے، آپ مسجد نبوی میں بھی ناشکرے رہیں گے، آپ صفا مروہ میں بھی ناشکرے رہیں گے، کیونکہ آپ کو شکر کرنا آیا ہی نہیں، شکر کرنے کی ٹریننگ نہیں آپ نے لی، آپ کا ذہن شکر کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہر صورت لڑائی رہے گی، جھگڑا رہے گا، اور ہر صورت اسی طرف دھیان رہے گا کہ یہ چیز کم ہے، یہ چیز کم ہے، یہ چیز کم ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوتی ہیں ان کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ جو نعمت اللہ کی لے چکے ہیں، وہ اولاد جو آپ کو ملی ہے، وہ صحت جو آپ کو ملی ہے، وہ گھر جو آپ کو دیا گیا ہے، وہ جو آپ کو ماں باپ دیے گئے تھے، وہ آپ کو بہن بھائی دیے گئے تھے، وہ آپ کو معاشرے میں دوستوں میں عزت دی گئی تھی، وہ جو اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کا علم سکھا دیا تھا، وہ جو ایک مرشد اور شیخ ملا ہوا تھا، یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے صفر ہو جائیں گی، اور آپ کہیں گے ہے ہی کچھ نہیں، میں تو ہتھل انسان ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پلے۔ لیکن جی ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ تو جب آپ یہ سوچیں گے تو ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی سے ناشکری کی وجہ سے پھر بے سکونی پیدا ہوتی ہے، پھر لڑائی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان جو ہے وہ اپنے ارد گرد سے تنگ آ جاتا ہے، ماحول سے تنگ آ جاتا ہے، اسے اچھی بھلی چیزیں بھی زہر لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا بھلا گھر ہوتا ہے زہر لگتا ہے، اچھی بھلی بیوی ہوتی ہے زہر لگتی، اچھے بھلے بچے اولاد ہوتی ہے زہر لگتی، کام اچھا بھلا ہوتا ہے، رزق اچھا بھلا ہوتا ہے، کام ہو رہا ہے، اس کی جاب ہے، ہر چیز اس کو چبھنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ ناشکرا انسان ہے۔ ذرا بولو کون کیوں؟ بولو سارے ذرا، ناشکرا انسان ہے، شکر نہیں ہے، ذہن میں یہ ہے ہی نہیں، ہمارا الٹی ہماری گنگا بہتی ہے، ہم بچپن سے ہی ناشکرے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کو ناشکری کرتے دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو ناشکری کرتے دیکھتے ہیں، ہر جگہ بیٹھتے ہیں ناشکری کرتے ہیں، ملک کی ناشکری، اپنی زمین کی ناشکری، اپنے علاقے کی ناشکری، ہر جگہ ناشکری۔ یہ تو جناب ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو پتہ نہیں جہنم میں ہی رہتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں یہ علاقہ کیسا ہے، یہ دیکھیں محلہ کیسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ بس وہ ناشکری کی وجہ سے زندگی جہنم بنی رہتی ہے۔ آپ اسے جس دن شکر میں بدل دیں گے اسی وقت وہ جہنم جنت میں بدل جائے گی، اسی وقت جنت بن جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے واقعی ہمیں بڑا کچھ دیا۔ مل کے کہو سبحان اللہ، بڑا کچھ دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تم گن نہیں پاؤ گے۔ گنو صحیح بیٹھ کے، اور کاپی پنسل پکڑو، لکھنا شروع کرو، یہ نعمت، یہ نعمت، تیرے پین میں سیاہی ختم ہو جائے، تیری ہاتھ تھک تھک کے چور ہو جائیں، اللہ کی نعمتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ ایک عام انسان کے اوپر، ایک عام انسان جو بالکل نارمل ایک روزانہ کا دیہڑی دار مزدور ہے، اس کی نعمتیں کو لکھنا شروع کرے مکمل نہیں ہوں گی، اور اس کے صفحے ختم ہو جائیں گے۔ اتنا اللہ نے کرم کیا ہوتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ ہم ہر لمحے ناشکرے لوگ، ہر لمحے ناشکرے، کوئی چیز ہمیں پسند ہی نہیں آتی، کوئی چیز ہم پسند ہی نہیں کرتے کسی چیز کو۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ایک
بے چینی سی رہتی ہے، کڑ رہتی ہے، ایک قوموں دل کرتا رہتا ہے ہر وقت، ایک عجیب سا اندر سے. کیوں؟ آپ کو اپنی نعمتوں کا اندازہ ہی نہیں. یہ میں نے کہا کہ دیہڑی دار مزدور کی بات کی ہے ابھی میں نے، اور جو بہترین جاب کر رہا ہے، جو اچھی زندگی گزار رہا ہے، جس کو اللہ نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل دیے ہوئے ہیں، جس کو اللہ نے آنے جانے کی سہولتیں دی ہیں، جس کو اللہ نے بہترین اعلیٰ صاف ستھری اولاد دی ہے، پڑھے لکھے اس کی اولاد ہے، اس کی بہترین زندگی کے معاملے، بتاؤ اس کو کتنی نعمتیں دی. اور جس کو اللہ نے قرآن عطا کر دیا ہو، قرآن کی نعمت جس کو دی ہو، اگر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قرآن کا علم دیا گیا اور وہ کسی دنیا دار کو دیکھ کے اس پہ رشک کرے تو اس نے قرآن کی توہین کر دی. اس نے قرآن کی توہین کر دی کہ اس نے قرآن کو معمولی سمجھا، اور کسی اور شخص کو دیکھ کے تو دل میں لاتا ہے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی، دیکھو کتنا امیر آدمی، اور دیکھیں میں قرآن، حالانکہ مجھے قرآن آتا ہے، اس کے باوجود میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو پتہ ہے قرآن کتنی بڑی دولت ہے. لیکن یہ سمجھائے کن کو بندہ، یہ بندہ بتائے کن کو؟ اس جاہل قوم کو جس کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، کسی بات کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ان کا. تو ایسی قوم کو کیا سمجھائے انسان؟ جب بادشاہت ملی ہے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. فوراً کہا ہے مجھے پرندوں کی بولیاں عطا کر دی گئیں، مجھے ہر شے عطا کر، لوگوں سنو مجھ پہ اللہ نے کتنا کرم کر. تو اللہ یہ توفیق دے دے انشاءاللہ. کہیے اپنی زندگی کے اس رخ کو دیکھنے کی عادت بنائیں، اپنی زندگی کے اس رخ کو بار بار دیکھیں، بار بار روز سوچیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا روز 2 نفل شکرانے کے اپنے اوپر لازم کر لو. الارم لگاؤ اپنے موبائل پہ کہ شکرانے کے 2 نفل پڑھنے ہیں، تاکہ تمہارے اندر سوچ ڈیولپ ہو. بار بار شکرانے کے نفل پڑھو گے تو تمہارا ذہن شکر کی طرف راغب ہوگا، تمہارے ذہن میں شکر کے جذبات پیدا ہوں. وہ 2 نفل تمہیں بار بار اس طرف لے جائیں گے. یا اللہ شکر ہے تیرا، جس حال میں بھی رکھا شکر ہے. بولو جس حال میں بھی رکھا ہے شکر. تو جب یہ چیز پیدا ہوگی تو پھر انسان کے لیے زندگی آسان ہونا شروع ہوتی ہے، پھر زندگی آسان ہوتی ہے. آؤ آگے ارشاد فرمایا وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور فراہم کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر، من الجن جنوں میں سے، والانس انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے. فہم یوزعون، اور وہ بڑے نظم و ضبط کے پابند ہیں. آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان پہ ایک اور کرم کیا، ہم نے اسے 3 لشکر عطا کیے. کتنے لشکر دیے؟ 3. ایک دیا جنوں کا لشکر، ایک دیا انسانوں کا لشکر، اور ایک دیا پرندوں کا. تو یہ 3 لشکر دیا آپ کو، اور یہ تینوں لشکر آپ کی فوج کا حصہ تھے، اپنی اپنی جگہوں پہ نظم و ضبط کے ساتھ موجود رہتے تھے. آپ جب بھی کسی بھی جگہ لشکر لے کے جاتے، اپنی فوج لے کے جاتے، تو یہ تینوں اپنے اپنے نظم و ضبط کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتے تھے. انسانوں کا ایک بہت بڑا لشکر آپ کے ساتھ روانہ ہوتا، جنوں کا ایک لشکر روانہ ہو جاتا، ساتھ پرندے بھی اس میں شامل ہوتے. تو یوں آپ کی ایک بری فوج تھی اور ایک آپ کی فضائی فوج تھی. فضا میں بھی فوج تھی اور زمین پہ بھی تھی، اور جنات اور انسان دونوں مل کر آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوتے جدھر بھی آپ لشکر کشی کے لیے جایا کرتے. اور ان کے اندر بڑا مثالی نظم و ضبط ہوتا. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جنوں کا لشکر انسانوں کے اندر گھسے، اور انسان جو ہے وہ جنوں میں کوئی اپنی جو ہے وہ دخل اندازی کریں، اور پرندوں کو کوئی جنوں یا انسانوں میں سے چھیڑ دے. نہیں، نیور، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ نظم و ضبط کے پابند تھے. یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ یونٹ کے ساتھ ہوتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب کے کمانڈر تھے، اور آپ جب یہ فوج لے کے چلتے تو ایک آپ کا روب اور دبدبہ پھر دنیا دیکھتی تھی. مل کے کہو سبحان اللہ. کہ جس طرح وہ فوج چل رہی ہوتی جس میں جنات اور انسان اور پرندے بھی ساتھ، اور جانور بھی ہوتے تھے، وہ جانوروں کی بھی ایک ساتھ فوج روانہ ہوتی جو آپ کی فوج کا حصہ تھی. تو اللہ نے خاص طور پہ آپ کے ان تینوں گروہوں کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ دیے تھے آپ کو، اور آپ کی قوت تھی کہ آپ پوری زمین پہ حکمران تھے. ایک واحد بادشاہ پوری زمین پہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کوئی دنیا میں بادشاہ موجود نہیں، صرف سلیمان علیہ السلام تھے جو پوری دنیا پہ اکیلے حکومت کر رہے تھے. جہاں کہیں بھی کوئی آپ کو خبر ملتی کوئی اور بھی ہے علاقہ، آپ اپنا لشکر لے کے پہنچ جاتے، یا تو اسے کلمہ پڑھا دیتے یا اسے ختم کر دیا جاتا.
اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے آپ کہتے بھائی یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور دین پہ آ جاؤ، اور اگر نہیں تو یہ علاقہ خالی کر دو، ختم کر دو، یہاں بھی سلیمان کی حکومت ہوگی۔ میں کہا سبحان اللہ، یہاں بھی میری حکومت ہوگی۔ تو یوں آپ کا یہ لشکر جو ہے اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزرے تو ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہنے لگی اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں کہیں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دے، اور تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم پر کیا گزری ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر اس کی یہ بات سن لی، آپ مسکرا دیے اور آپ نے اس بات کو سنا۔ وقالا، اور فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، آپ فرمانے لگے اے میرے مالک، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ تاکہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے۔ وعلی والدی، اور میرے والدین پر بھی برکت اتار۔ وان اعمل صالحا، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں جسے تو پسند کرے۔ وادخلنی برحمتک، اور مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو یہ واقعہ جو قرآن کی زینت ہے، قرآن نے اسے پیش کیا ہے، میں اس پہ توجہ چاہتا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے، بڑے غور سے سماعت کیجیے۔ قرآن کا ایک ادب ہے، اور ادب یہ ہے کہ اس کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، اس کو پورا دھیان چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کا پیش کیا گیا ہے، بظاہر ایک معمولی سی بات نظر آ رہی ہے، بظاہر یہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی، ایک عام سی بات ہے کہ چونکہ اس وقت وہ چیونٹی جو ملکہ تھی وہ اس وادی میں موجود تھی، اور اس نے زمین کو ہلتے ہوئے، زمین کی گڑگڑاہٹ سے جان لیا کہ لگتا ہے کوئی بہت بڑا کوئی چیز ہے جو ادھر آ رہی ہے، کیونکہ لشکر بہت بڑی تعداد میں ہوتا تھا۔ تو چیونٹیوں کو یہ خوبی اللہ نے دی ہے کہ وہ کئی میل کے فاصلے سے زمین کی حرکت کو دیکھ سکتی ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کی گڑگڑاہٹ اور زمین کی جو حرکت ہے وہ کس طرح کی ہے۔ تو چونکہ یہ ملکہ چیونٹی تھی تو اللہ نے اس کو یہ خوبی دی ہے، اور چیونٹیوں کو اللہ نے ویسی بڑی خوبیاں دی ہوئی ہیں۔ یہ واحد دنیا میں ایسی مخلوق ہے جو اپنے وزن سے 60 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ کتنا بولو؟ 60 گنا۔ آپ کا وزن اگر اس وقت 100 کلو ہے، چلیں 100 کلو، تو ضرب 60 کریں اسے، 100 ضرب 60 6000 کلو، 6000 کلو انسان نہیں اٹھا سکتا۔ 60 گنا جتنا اس کا اپنا وزن ہوتا ہے اس سے 60 گنا زیادہ اٹھا لیتی ہے۔ آپ اس کی قوت کا اندازہ تو کریں ذرا، ہاتھی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس بات میں ہاتھی بھی اس کے سامنے زیرو ہے، کیونکہ ہاتھی بھی اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ نے اس کو بہت بڑی خوبیوں سے نوازا۔ ان کی کمیونیکیشن بڑی تیز ہوتی ہے، یہ بڑی دور سے چیز سونگھ لیتی ہیں۔ یہاں سے آپ 1 میل کے فاصلے پہ بھی کوئی میٹھا رکھ کے دیکھیں، چونٹیاں پہنچ جائیں گی، انہیں علم ہو جائے گا یہاں پہ کوئی میٹھی چیز پڑی۔ اور پھر یہ اپنی خوراک کو جس طرح ذخیرہ کرتی ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ خوراک کس طرح سے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ اور بڑے بڑے بارشوں کے دن آئیں گے، بڑی بڑی سردیوں کے دن آئیں گے، یہ اپنے بلوں کو اس طرح بنا دیتی ہیں جہاں پانی بھی نہیں پہنچ پاتا، پانی بھی وہاں اندر نہیں جا پائے گا، اتنا یہ اس کو سیکیور کر کے بناتی ہیں، لہذا بارشوں میں بھی زندہ رہتی ہیں۔ اور اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو ذکر کیا کہ وہ چیونٹی ظاہر ہے جان گئی کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ قریب پہنچ رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنی چیونٹیوں کو آواز دی، اس نے کہا کہ قرآن گواہ ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کیونکہ ابھی سلیمان کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل دے اور تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے۔ اب ایک چیونٹی نے یہ بات جب کی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے 3 میل کے فاصلے پہ تھے، 3 میل کے فاصلے تھے، آپ نے سنا، اور قرآن نے آگے بیان کیا کہ آپ مسکرا پڑے۔
اس کی اس بات پہ بولو مسکرا پڑے آپ کے کمال ہے. مطلب ابھی میں وہاں پہنچا نہیں ہوں اور اتنی دور ہوں، اور اس نے ابھی سے اپنے معاملات کو سیٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس نعمت پہ کہ آپ نے اس کو سنا، اور اپنی اس مخلوق کی اس خیر خائی کے اوپر کہ اس نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ اپنی چونٹیوں کو حفاظت کے لیے اس نے کہا کہ تم اندر چلی جاؤ، تو آپ نے خوش ہو کے پوری آیت اللہ نے اتار دی. اب اس نعمت کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. یا اللہ تجھے نے مجھ پہ بڑی نعمت فرمائی، اتنی دور سے مجھے آواز سنائی دے دی اور مجھے سننے کو ملا. اللہ تو یہاں یہ واقعہ پیش کر کے کوئی یہ معاملہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی بات کی جاتی جو بظاہر ایک عام سی بات ہے، نہیں، اس کے پیچھے بہت سارے اشارے ہیں. ایک تو یہ کہ اسی صورت کے اسی آیت میں نمل کا ذکر ہے، اور اللہ نے اسی آیت کو سورہ کا نام بنایا، اور چیونٹی کو یہ وصف عطا ہوا کہ اس کے نام سے قرآن کی ایک صورت موجود ہے، اور وہ اتنی عظیم ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ پورے قرآن میں جب بھی قرآن کا یہ حصہ پڑھا جائے گا تو چیونٹیوں کا ذکر ضرور ہوگا، اور اللہ ضرور چیونٹیوں کی یاد کرائے گا لوگوں کو کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے. تو اللہ نے اپنی اس مخلوق کو بھی قرآن کا جز بنا دیا. دوسرا اس کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کو سنا. لہذا نبیوں کی سماعت کو ہم عام انسانوں کی سماعت سے نہیں جوڑ سکتے، اور نبی جس طرح سنتا ہے وہ ہم جیسی سماعت نہیں ہوتی. ہمارا سننے کا انداز، ہماری سننے کے انداز، جو بولنے کے اور ہمارے عمل کے انداز ہیں، وہ ویسے نہیں ہیں جو نبیوں کے. نبیوں کو اللہ نے علیحدہ انداز دیے ہوتے ہیں. تو یہ سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی عزت عطا کر دی، اتنا برکت دے دی کہ 3 میل کے فاصلے پہ سن لیا. اور آج کا تو جو انداز بنا ہے لوگوں کا، اور جو سمجھ نہیں پاتے، اور خاص طور پہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمال سے آگاہ ہی نہیں ہے، انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس نبی کی امتی ہیں، تو وہ قرآن کے اس لفظ کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. او بھائی، یہ تو حضور نے کسی وجہ سے فرمایا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا تم میری طرف سے ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یہ تو اللہ کا حکم تھا، حضور نے تو اللہ کے حکم کو بولا. یہ تو حضور ہمارے جیسے ہیں، یا آپ کی نسبت ہم سے ہو سکتی، یا ہمارا انداز ویسا ہو سکتا ہے جیسے حضور کا تھا. تو جو لوگ یہ انداز سمجھ نہیں پاتے وہ پھر نبیوں کی ان قوتوں کا انکار کر دیتے ہیں جو نبیوں کو اللہ نے دی ہوتی، نبیوں کے وہ اعلیٰ اوصاف کا انکار کر دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہوتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام کا یہ ذکر قرآن میں اس لیے ڈالا گیا کہ بے شمار لوگ قیامت تک انکار کریں گے، جی ہم نہیں مانتے کہ ایسا ہوتا ہے، نبی ہماری طرح کا ہی ہوتا ہے. تو شکر ہے کہ اللہ نے قرآن میں ڈال دیا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اور باقاعدہ ڈال دیا، اور کہا کہ سن کے مسکرائے بھی. یعنی نہ صرف سنا ہے بلکہ اس کا مفہوم بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ بول کیا رہی ہے. صرف سنا ہی نہیں ہے، بولو، مفہوم بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا بول رہی ہے. تو ایک تو اس سے آپ کی اس قوت سماعت کا اندازہ ہوتا ہے. اور ہم انسان جو ہیں وہ ہمارے کان میں بھی کوئی چونٹی لا کے رکھ دے اور کہے کہ ذرا سننا یہ کیا بول رہی ہے، بولو، کبھی سن نہیں پاؤ گے، تمہیں نہیں اندازہ ہوگا. تمہارے کان میں وہ حالانکہ رکھی گئی ہے، وہ 3 میل کے فاصلے سے سن سکتے. اور یہ وہ نبی ہے، سنیے، یہ وہ نبی ہے جو اس وقت جب معراج ہوئی تھی تو جب آپ مسجد اقصی پہنچے تھے تو یہ نبی حضور کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے تھے. یہ مقتدی تھے، حضور امام تھے. تو امام بڑا ہوتا ہے مقتدی سے، بولو نا، نہیں سمجھے؟ اسی سے اشارہ سمجھ لو کہ حضور کی سماعت کیا ہوگی. آقا دو جہاں کیسے سنتے ہوں گے، آقا دو جہاں کا سننے کا انداز کیا ہوگا کہ آپ ایک چونٹی کی مثال دے کے قرآن سمجھا رہا ہے کہ سلیمان نے 3 میل کے فاصلے سے سنی. اور نہ صرف یہ سنی بلکہ آپ خوش ہوئے، مسکرائے، اور پھر اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مجھ پہ بڑا رحم کیا ہے. 3 میل کا فاصلہ تھا اور میں سن رہا ہوں، کیا بول رہی ہے یہ، سبحان اللہ. تو میرے نبی کی قوت سماعت کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور نے جب یمن کا گورنر بنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا جا رہے ہیں معاذ، تو اللہ آپ کو توفیق دے
کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں، تو حضرت معاذ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا حضور بڑی دور جا رہا ہوں آپ سے، بڑا فاصلہ ہوگا، یمن کہاں مدینہ کہاں، بولو یمن کہاں ہے مدینہ کہاں ہے، تو حضور بڑا فاصلہ ہوگا، تو اب میں آپ سے مل نہیں پاؤں گا. تو حضور اسلام نے واضح حدیث میں یہ الفاظ فرمایا اے معاذ ایسا نہ کہہ، ایسا نہ کہہ، دنیا میں جہاں کوئی بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار سن لیتا ہوں، میں اس سے جان لیتا ہوں کہ میرے امتی نے مجھے یاد کیا ہے. لہذا تسلی رکھ، بڑی تسلی رکھ کہ ہم تیری آواز سنیں گے. لہذا آقا علیہ السلام کی سماعت کا انداز کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی سماعت اللہ نے آپ کو دی ہوگی. اس لیے تسلی سے جب آپ حضور کو کسی بھی جگہ یاد کریں، جب آپ مدینہ شریف جائیں، آپ یہاں یاد کریں، تو اپنے اندر سے یہ گندا خیال پہلے باہر نکالیں کہ نبی کو علم نہیں ہوگا، نبی کو علم بولو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. ایک جگہ ایسا ہوا کہ اگر اسلام تشریف فرما ہے، راستے میں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، سایہ کیا ہوا ہے. تو حضور قریب چلے گئے، فرمایا کیا وجہ ہوئی؟ تو بتانے لگے حضور اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو ہم نے اس پہ سایہ کر دیا. فرمایا روزہ ایسی حالت میں کیوں رکھا، کتنی سختی تھی؟ کہا حضور یہ وصال کے روزے رکھ رہا تھا، ایک کے بعد ایک، پھر اس کے بعد ایک، مسلسل روزے رکھ رہا تھا. تو فرمایا کہ وصال کے روزے ضروری تو نہیں تھے؟ فرمایا حضور آپ جو رکھ رہے ہیں، آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو دیکھ کے اس نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے. تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ تم میں میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں رکھ سکتا ہوں وصال کے روزے، تم نہیں رکھ سکتے. لہٰذا ایسا نہ کرو کہ میرے جیسا انداز تم بھی اختیار کرو، اس طرح نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. تو آقا اسلام کو اپنے جیسا بشر سمجھ کے سوچ بیٹھنا کہ کسی کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. حضور کی اپنی امت کے ساتھ بڑی زبردست کمیونیکیشن، بڑی اعلیٰ کمیونیکیشن ہے. ہر امتی کو آپ جانتے ہیں، بہترین جانتے ہیں، اعلیٰ جانتے ہیں، خوبصورت جانتے ہیں. اور انہیں ایسی ایسی باتوں کا بھی شاید پتہ تمہیں نہیں ہے، حضور کو وہ بھی پتہ ہے، حضور اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. تو لہٰذا پہلی اس میں یہ ہدایت کی بات نصیب ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ سماعت کا خوبصورت انداز قرآن نے ذکر کیا. دوسری اس میں سے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیونٹی نے اپنے لشکر کی، اپنے اس معاشرے کی خیر خواہی کی. کیا کی بولو؟ خیر خواہی کی. اس نے کہا کہ نقصان نہ کہیں ہو جائے، لہذا اپنے بلوں میں چلے جاؤ، جب یہ گزر جائے گا پھر باہر آ جانا، کہیں کوئی میری چیونٹی ماری نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کی جو ہے جان تلف نہ ہو جائے. گھوڑے گزریں گے، ہاتھی گزریں گے، جانور گزریں گے، جنات انسان گزریں گے، پاؤں میں مسلی جائیں گی. تو اس نے دور سے بول کے اپنی چیونٹیوں کو بچانے کا سبب بنی. تو اللہ نے اس کی خیر خواہی کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر ڈال دیا کہ یہ خیر خواہی اللہ کو بڑی پسند، خیر خواہ ہو جانا لوگوں کا، کہ یار لوگوں کو آسانی ہو جائے، لوگوں کو پریشانی نہ ہو، لوگوں کو دکھ نہ ہو، یہ حضور کی امت کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ بن جائے، لوگوں کو آسانی ہو جائے. پانی رکھ دو یار، یا کھانا رکھ دو، یا سایہ کر دو، یہاں یہ رکاوٹ دور کر دو، یہ راستے سے پتھر ہٹا دو، یہ راستے میں نلکا لگا دو، یار کوئی گزرے گا کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کوئی پریشانی میں نہ چلا جائے. یہ جو تو کر رہا ہے، ارے چونٹی کی بات اللہ جانے نہیں دیتا تو امت محمدیہ کے اندر ہے، تجھے کس طرح جانے دے گا؟ اگر تو آج ہی عمل کرتا ہے، بتا تجھے اللہ کیسے جانے دے؟ ایک چونٹی کو نہیں جانے دے رہا، اور اس کے لیے قرآن کے اندر لکھ دیا گیا کہ یہ کر رہی تھی، اس نے بات کہی تھی کہ نکل جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ، بلوں کے اندر چلی جاؤ. تو اس لیے امت کی خیر خواہی کرنا، کبھی نہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچنا کہ تمہارے اندر حضور کی امت کے لیے کتنا اچھا جذبہ ہے. کبھی سوچنا، یہ میری بات کہیں لکھ لو، کہیں بیٹھ کے نا دھیان سے اکیلے میں سوچنا کہ میں حضور کی امت کے لیے کیا کر رہا ہوں، حضور کی امت کا مجھے کتنا درد ہے. اور اگر تمہیں حضور کی امت کا درد ہے نا، سنو ایک بات کہنے لگا ہوں، حضور کی امت کا اگر تمہیں درد ہے، اس چونٹی کا ذکر قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں ڈال دیا، تمہارا ذکر بھی قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا، ورنہ مٹ جاؤ گے. بنا لو 10 کوٹھیاں اور، بنا لو 6 گاڑیاں اور، بنا لو 20 اولادیں اور، بنا لو اپنے بڑے بڑے کمکمے لگاؤ، جتنے چاہیے لگا لو، مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا.
ہاں حضور کی امت کے لیے کچھ خیر خائی کرو گے تو اللہ تیرا نام زندہ کر دے گا. کسی بھی شخص کے لیے خیر خائی کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ نعمت اللہ جس کو دے دے، یہ درد اللہ کسی کو دے دے، یہ تکلیف، یہ مصیبت پریشانی اٹھانا کسی کے لیے کہ یار میرے نبی کی امت کو آسانی ہو، اپنی کمیونٹی میں، اپنے اس معاشرے کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے جا کے نیو یارک کے اندر کوئی جا کے رکاوٹ ہٹانی ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے جا کے جو ہے وہ کچھ جا کے ملتان کے اندر نہیں جا کے کوئی ڈسپینسری بنانی. اپنے اس علاقے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کی وجہ سے لوگوں کو آسانی کیا ہو رہی ہے، بس یہ پتہ کر لیں. بس یہ پتہ کر لیں ارد گرد والوں کو آپ کی وجہ سے آسانی کیا ہے. بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کیا کر رہے ہیں آپ ان کے لیے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو. کسی شخص کو آپ کی وجہ سے فائدہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے چیونٹی نے صرف اتنی بات کہی تھی، اللہ نے کمال کر دیا. بلکہ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، یہ بڑی عظیم مخلوق ہے، یہ بڑی عظیم مخلوق ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے دور میں قحط پڑا، بہت زیادہ قحط ہو گیا، اتنا قحط ہو گیا کہ بارشیں بند ہو گئیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت نکلے اور دعا کرنے کے لیے آپ میدان میں حاضر ہوئے کہ مولا دعا کروں تیری بارگاہ میں کہ بارش برسا دے. اب بارش برسانے کی دعا کرنے کے لیے آپ جب میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی وہاں پہلے ہی پر پھیلائے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کر رہی ہے، پہلی دعا کر رہی ہے. اس سے پہلے کہ آپ دعا کرتے اللہ کی بارگاہ سے حکم آ گیا کہ اے سلیمان ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی، آپ واپس تشریف لے جائیں. فرمایا حضور میں تو اتنا بڑا لشکر لے کے آ گیا، اتنا بڑا مجمع میرے ساتھ ہے تو دعا کرنے کی اجازت دی جائے. فرمایا اس لیے کہ یہ جو چیونٹی دعا کر رہی ہے ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، بارش ہو جائے گی لیکن آپ کی دعا سے نہیں ہوگی، چیونٹی کی دعا سے ہوگی، آپ چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا مولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہمیں تو بارش چاہیے تھی، تو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ دعا قبول ہوئی، بارش ہوگی، لیکن ہم آ ہی گئے ہیں تو دعا کرنے دیں، ہمیں ذرا ہم بھی اپنا حصہ پیش کر دیں. دعا تجھے بڑی پسند ہے اور اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی دل رہ جائے گا کہ سلیمان لے کے آئے ہیں دعا کے بغیر ہی واپس لے جا رہے ہیں، تو ان کا بھی دل رہ جائے گا کہ ہم دعا کر کے آئیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں سلیمان دعا نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نے کر دی تو چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا کہ لگتا ہے کہ ان کی دعا سے بارش ہوئی ہے، میں اس کا دل رکھنا چاہتا ہوں. اصل کیا نہیں سمجھے، اللہ کو چیونٹی کا دل رکھنے کے لیے نبی کو بھی واپس موڑنا پڑ گیا. تو تم کسی کا دل نہیں رکھ سکتے، چھوٹا سا کسی کا دل رکھنے کے لیے اسے کرسی نہیں دے سکتے، کسی کا دل رکھنے کے لیے اسے پانی کا گلاس پیش نہیں کر سکتے. سلیمان کے لشکر کو واپس بھیج دیا کہ تم میری چیونٹی کے لیے اگر دعا کر دو گے تو یہ کہے گی کہ سلیمان کی وجہ سے بارش ہوئی. تو تم دل رکھا کرو، مخلوق کا خیال کرو، لوگوں کا بھی خیال کر لو. تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے دوست ہیں، عزیز ہیں، ان کا خیال اس طرح کرو کہ دل رکھو، ان کا دل رکھو، اللہ تمہارا نام زندہ کر دے گا. اور وہ کوئی بھی ہو. لاہور کا میو ہاسپٹل ایک کافر نے بنایا. کوئی آج بھی میں اس بھی کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ اس وقت جب پاکستان بنا تھا تو بہت سارے علماء جو ہیں لاہور کے وہ گئے تھے ڈی سی او کے آفس میں، اور انہوں نے جا کہا تھا کہ جی اتنا بڑا ہسپتال ہے، اب ہم ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں تو اس کا نام بدل دیں، اس کا نام کسی اسلامی نام پہ رکھیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی معاملہ آگے چلا گیا، پھر نہ ہوا، اور دوبارہ گئے، اور پھر ایسے ہی کوئی اور مسئلہ درمیان میں پڑ گیا، اور پھر نام نہ بدل سکا. وہ تیسری بار جب گئے تو انہوں نے کہا جی 2 بار ہمارا وفد آ چکا ہے، آپ نام کیوں نہیں بدل رہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو پیش کر دیتے ہیں آگے سے وہ بندہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، میٹنگ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ کام ہو ہی نہیں پاتا. وہ چلتا چلتا ایک عالم دین کہنے لگے حضرت مجھے نہیں لگ رہا یہ نام کبھی زندگی میں بدلے گا، اس لیے کہ یہ انگریز نے انسانوں کی فلاح کے لیے بنایا تھا، اللہ نے اس کا نام نہیں بدلنا، چھوڑ دو، یہ جس کا نام بھی ہے اسی نام پہ چلتا رہے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ارے کافر کا نام بھی ہسپتال کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ نہیں ختم ہونے دیتا. تم نہیں سمجھ رہے زندگی کی فلسفی کو، تم زندگی کا اصل نہیں سمجھ رہے. تم سمجھو یہ بات کہ تم نے اگر مخلوق کے لیے کچھ کیا تو زندہ رہو گے، ورنہ مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. اپنے بچے سب پال لیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو کون نہیں روٹیاں پانی دیتا، سب دیتے ہیں. ایک کوا بھی یہی کر رہا ہے، چونٹی بھی یہی کر رہی ہے، ایک سانپ بھی اپنے بچے پالتا ہے.
تم کون سی بہادری کر رہے ہو کہ اپنے بچوں کو بہت کچھ دے رہے ہو؟ یہ کون سی بہادری ہے؟ ارے کچھ کرنا ہے تو عام لوگوں کے لیے کر کے دکھاؤ نا، ان سے جن سے تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تیرا کوئی جاننے والا نہیں، تیرا کوئی پھپھا چاچا ماما نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر تم نے نیکی کی ہے تو وہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ تو سب کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ صرف اس چونٹی کی اتنی بات کو کہ اس نے صرف اپنی خیر خواہی کی اپنے اس معاشرے کی، تو اللہ نے قرآن کے اندر لکھ دیا۔ ہم اس بنیادی ترین بات کو چھوڑ جاتے، اپنی اتنی فکر، اتنا اپنا لوگوں نے اپنی ناک کو سیدھا کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہم سایہ مر جائے کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی قریب آ جائے، کوئی بیچارہ پریشان حال ہے، کوئی اٹھاتا نہیں اسے۔ اگر ایسا تم چاہتے ہو تو پھر تمہاری زندگی چند دن کی مہمان ہے، اور اس کے بعد قبر ہوگی، اور اس کے بعد تمہارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، بس اسے ہی اللہ نے برکت دی، اسے ہی رحمت دی۔ یہ ساری کہانی وہ ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو شکر ادا کیا نا، سنو میری بات دھیان سے سنو، مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک زاویہ تو یہ ہے کہ آپ نے سننے کی قوت پہ شکر ادا کیا۔ بولو کس پہ؟ بولو سننے کی قوت پہ شکر ادا کیا۔ اور دوسرا آپ نے یہ شکر ادا کیا کہ مولا میری امت کے اندر، میرے ملک میں ایک ایسی چونٹی بھی موجود ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے اپنی قوم کی۔ مولا تیرا شکر، اللہ زندہ، مجھ سے بھی زیادہ خیر خواہ اپنی قوم کی، تو لہذا مولا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ کیا تیرا کرم ہے مجھ پہ کہ میری امت میں ایسی چونٹیاں بھی موجود ہیں کہ جو میری امت کے اندر، میرے میری مملکت کے اندر خیر خواہ لوگ ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس کی وجہ سے محلہ تنگ ہو، جس کی وجہ سے کوئی گلی والا تنگ ہو جائے، جس کی وجہ سے کسی کا راستہ بند ہو جائے، جس کی وجہ سے کسی کی تکلیف ہو جائے، بتاؤ اس کو اللہ کس طرح قیامت کے دن پیش آئے گا؟ حضور تو ایک چونٹی کو، ایک بلی کو بھی اپنے راستے میں جو پلا رہی تھی، وہ دودھ پلاتی ہوئی بلی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی، حضور نے لشکر کوئی راستہ بدلنے کا حکم دے دیا کہ تم نے اس بلی کو نہیں چھیڑنا۔ کیوں؟ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ نبی کے لیے مجھے راستہ خالی کرنا پڑا۔ تو فرمایا نہیں، تم لشکر ہی دوسرے راستے سے لے جاؤ، اس بلی کو بالکل نہیں چھیڑنا۔ تو جب تک ان بنیادی فلسفے کو ہم زندگی کا نہیں سمجھیں گے، آپ کی زندگی میں روز ایسے موقع آتے ہیں، کتنی جگہوں پہ ہم لوگوں کا دل رکھ سکتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ یار یہاں پہ اس کو، بندے کو آسانی ہو جائے گی، اس کے لیے یہ کر دو، یار کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اگر کرتے ہو تو اصل میں تم ہی سمجھدار ہو، انسان ہو، باقی سب فضول لوگ ہیں، اپنی زندگیاں جی رہے ہیں، مر جائیں، کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے بہت بڑا واقعہ پیش کیا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، یہ ہے ھذا قرآن، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور اس قرآن کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے انشاءاللہ، کہو نا، ہم نے اس طرح کے اعمال اس طرح کرنے ہیں کہ اس طرح کی زندگی پیش کرنی ہے جس طرح چونٹی نے کر دی، اور مخلوق کے لیے خدمت کا جذبہ، مخلوق کے لیے محنت کا جذبہ، کوشش کا جذبہ۔ اب دیکھو نا، جس نے صرف زندگی بچائی تھی تو اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو جو کسی کے لیے جنت کا سبب بن جائے، بولو نا بھائی، کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف، نیکی کی طرف، نماز کی طرف آ رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، جو اصل زندگی ہے۔ بولو، یہ تو دنیا کی زندگی تھی نا، اس نے اس زندگی بچا لی، چند چونٹیوں کو بچا لیا مرنے سے، اور جو جنت کا سبب بن جائے، بتاؤ اس کے لیے اللہ کیا انتظام کرے گا، اس کو کہاں تک رکھے گا؟ تو یوں ہی نہیں داتا صاحب ہوتی، یوں ہی نہیں غوث ہوتی، یوں ہی نہیں اجمیر ہوتی، یوں ہی نہیں سرہند ہوتی، یہ یوں ہی نہیں نام زندہ ہو جاتے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے مخلوق کے لیے اپنی زندگیوں کو تج دیا، اور ہم سارے اپنی پرائیویٹ لائف گزارنے والے لوگ، ہم سمجھ نہیں پا رہے زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے وقف کر دو، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے جینا سکھاؤ، لوگوں کے لیے مرنا سیکھو، لوگوں کے لیے جینا سیکھو، لوگوں کے لیے وقت دو، مال خرچ کرو، لوگوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کرو کہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ سوچو میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر دیکھو اس کی برکت، اللہ تمہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے بے نیاز کر دے گا، بے نیاز ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے، کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف نہیں آئے۔ یہ بے نیازیاں تبھی آئیں گی جب آپ کا جو فوکس ہے وہ اپنی ذات سے ہٹ کے لوگوں پہ چلا جائے۔ تو اللہ اس کی توفیق دے دے، انشاءاللہ کہو، اللہ اس کی توفیق دے دے۔ تو یہ خوبصورت واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی شان رکھتا ہے۔
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور اسلام نے جس طرح سے اپنی امت کے لیے اور آپ کی امت کے کا درج جس طرح سے آپ نے اپنے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے رکھا ہے، اور جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک اور بات کر دوں کہ وہ چونٹی جو تھی وہ یہ مزاج رکھتی تھی کہ میں انہیں بچا لوں، یعنی وہ اس نبی کے مزاج جیسی تھی، کیونکہ نبی کا مزاج بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی قوم بچی رہے، اس کی قوم بولو بچی رہے، تو وہ نبی کے مزاج والی تھی، اس کا بھی یہی مطمع نظر تھا کہ میری قوم بچی رہے، حضرت سلیمان کا بھی یہی مطمع نظر تھا کہ میری قوم بچی رہے۔ تو جس کا نظر کا یا سوچنے کا انداز نبی سے مل جائے اور وہ چونٹی ہو تو اللہ قرآن میں ڈالتا ہے، تو جس کا مزاج ابو بکر جیسا ہو اور حضور سے مل جائے، ابو بکر جو حضور کو سب سے زیادہ جانتے تھے، ان کو کتنا اللہ عزیز کرے گا، کیونکہ مزاج رسول سے آشنا تھے، مزاج رسول کو سمجھتے تھے مزاج رسول کیا ہے، لہٰذا انہیں اللہ کتنی برکتیں دے۔ تو اللہ کا مزاج سمجھو، اللہ کا مزاج یہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فرمایا یہ میری فیملی ہے، یہ میرا خاندان ہے، میرا کنبہ ہے، لہذا اس کی جو فکر کرے گا مجھے بڑا ہی پیارا ہوگا، مجھے بڑا پیارا ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ہیں دعا فرمائے۔